السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ بڑا خوبصورت موسم ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، بادلوں نے سورج کا چہرہ چھپا رکھا ہے اور میں اس وقت باغ جناح میں واک کر رہا ہوں۔ دوستو، ہم لوگ نادانستہ وعلیکم السلام، کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں یا ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس کا امپیکٹ بہت برا آتا ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں پہ، اور ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وعلیکم السلام اپنی بیگم صاحبہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ابیوز کرتا ہے، تو اس کا اور زیادہ برا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر۔ لیکن ہم شاید اس وقت غصے میں ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، اور بچوں کی شخصیت بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ نا کہ وہ مار کٹائی جھگڑا آپ کے بچے سیکھ لیں، یہ اور بات ہے، لیکن بسا اوقات بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کسی فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن والدین اس بات کو جان نہیں پاتے۔ پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اس سے متاثر ہوتے ہیں، پھر جہاں ان کی شادی ہوتی ہے وہ لوگ۔ تو آج کی کہانی سلیم کی کہانی ہے۔ سلیم ایک اکاؤنٹنٹ ہے اور اکلوتا ہے ماں باپ کا۔ سلیم نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، میرے ماں باپ نہایت اچھے انسان ہیں اور صلح اور صلہ رحمی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، آپا رقیہ، لوگ ان کو آپا رقیہ بھی کہتے ہیں، خالہ رقیہ بھی کہتے جی وہ رشتہ لے کر آئیں اور انہوں نے رشتے بتانے شروع کیے میری امی کو۔ تو وہ ایک دن ایک رشتے کا تذکرہ کر رہی تھیں کہ جی فلاں فلاں ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، بیٹی بڑی اچھی ہے اور اس کو ڈائیورس ہو گئی، تو وہ بہت پریشان ہے، تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، کہتا میری عمر 28 سال تھی اور اس لڑکی کی عمر 32 سال تھی، اقرا اس کا نام ہے۔ تو میں نے اپنی والدین سے ڈسکس کیا کہ یہ جو طلاق یافتہ کی بات کر رہی ہیں اور عمر بھی 2-4 سال اگر بڑھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو ہم یہ رشتہ دیکھیں۔ کہتا میرے والدین نے مجھے ہمیشہ نیکی کرنا سکھائی تھی، میرے اندر بھی وہ جذبہ تھا، اور میرے والدین اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے، اقرا کو۔ واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ جی لڑکی تو اچھی ہے، اور طلاق کی وجہ ہم نے اس لیے نہیں پوچھی کہ برا لگتا ہے، ہم یہ پوچھیں طلاق کیوں ہوئی تھی۔ تو میرے والدین نے اقرا سے میری منگنی کر دی۔ اب اقرا کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے تھے جتنا ہمیں خالہ رقیہ نے بتایا تھا۔ میرے والدین مل کے آئے تھے اقرا کے ساتھ، اور ان کو وہ شکل صورت سے بھی، گفتگو سے بھی اور رہن سہن سے وہ فیملی بھی اور اقرا بھی بہت اچھی لگی تھی۔ سلیم کہتا ہے کہ منگنی کے بعد میری فون پہ اس سے بات چیت شروع ہو گئی، اور ایک دن کہتا میں اس سے بات کر رہا تھا، بڑی اچھی گفتگو کرتے کرتے ایک دم اس نے کہا، وہ سلیم میں آپ کو بتاؤں، وہ ماموں ادریس ہے نا، ماموں ادریس کا نا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماموں ادریس کا نا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماموں ادریس کا نا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماموں ادریس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہتا اس نے اتنی دفعہ دہرایا اور ہائپر سی ہو گئی۔ کہتا اس دوران میں اس کو انٹرپٹ کرتا رہا، روکتا رہا، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس نے کہتا کوئی 100 دفعہ ہی دہرایا اور اس کے بعد ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تو میں نے اس کو کہا اقرا کیا ہوا؟ تو سامنے سے آواز ہی کہتی کچھ نہیں۔ تو میں کہا تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی کب؟ تو سلیم کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا، اور جب کال کٹ گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک بات کو اتنی دفعہ کیوں دہرایا، تو مجھے یہ لگا کہ شاید میری بیوی مجھ سے فرینک ہو رہی تھی اور مذاق کر رہی تھی۔ کہتا جی کچھ دن بعد ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور میری بیوی جو ہے وہ جب رخصتی ہونی تھی، کہتا ہم 9 بجے پہنچے، 10 بجے تک حال کا ٹائم تھا، وہ ہاوڑ تاوڑ کے اندر، کیونکہ برات لیٹ گئی تھی، بس کھانا کھایا، اس کے بعد اس کی بھابیاں، اس کی بہنیں، اس کی ماں اس کے گرد ہی رہے، اس کو کچھ کہتے رہے کان میں، جو کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم
بنا کے رکھنا شوہر کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ رہنا، جو سب کہتے ہیں. کہتے یہ وہ سارا سلسلہ ہوتا رہا. رخصتی ہو گئی. رخصتی ہونے کے بعد ہم گھر آ گئے. کہتا میرے گھر میں اکلوتا بیٹا، میری ماں اور میرا باپ. 7 مرلے کا ہمارا گھر ہے. اوپر والا پورشن بالکل الگ ہے، وہ کرایہ دار جا چکے ہیں تو اس کا راستہ باہر سے، اور نیچے بھی 3 بیڈ روم اور کھلا ڈلا گھر. کہتا میری والدہ کمرے میں جب پھل وغیرہ رکھے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اقرا جو ہے وہ بہت تھکی ہوئی ہے، بول بھی نہیں رہی اور خاموش بیٹھی ہوئی. میرا خیال ہے کہ تم اب جاؤ اور اس سے بات چیت کر، تھک گئی ہوگی بیچاری. کہتے میں کمرے میں گیا. کمرے میں جا کے میں نے سلامی دی، میں نے اس سے گفتگو کی تو بڑے اچھے طریقے سے اس نے بات کی. اور کہتا میں طے کر چکا تھا، اس سے میں نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری طلاق کیوں ہوئی تھی. اور کہتا جی مجھے 1-1.5 گھنٹے میں یہ لگنے لگا کہ یار یہ تو میری زندگی کا بڑا بہترین فیصلہ ہے. میری بیوی بہت اچھی ہے اور میرا بڑا اچھا وقت بیوی کے ساتھ گزرنے والا ہے. کہتا جی میں فجر کی اذان ہو گئی، میں وضو کرنے کے لیے واش روم میں گیا. اور کہتا جب میں وضو کر کے واش روم سے باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ہوا کے اندر خلا میں ہاتھ چلا رہی ہے، کسی کو تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو چیزیں اٹھا کے مار رہی ہے اور پاگلوں کی طرح چیخ رہی ہے کہ چلے جاؤ، تم یہاں بھی آ گئے، میرا پیچھا چھوڑ دو، چلے جاؤ. کہتا افتخار بھائی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے، اور پہلے میں ایک لمحہ اس کو دیکھتا رہا کہ ہواؤں میں ایسے مار رہی ہے، کسی کو اس طرح تھپڑ مار رہی ہو، اور اس کے بعد اس نے چیخنا شروع کر دیا. میں اس کو چپ کرایا، بٹھایا اور اس کے بعد وہ سو گئی. کہتا میں بڑا پریشان رہا، میں بھی سو گیا. اگلے دن ولیمہ تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی بیگم کے ساتھ. اس سے اگلے دن ولیمے سے اگلے دن میں نے جب اس کو میں لینے گیا ہوں مکلاوے کے لیے تو وہاں میں نے ہلکی سی بات کی. میں نے کہا بیگم یہ آپ یہ کر رہی تھی پرسوں، اس طرح ہاتھ چلا رہی تھی اور مار رہی تھی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی نہیں کیا. کہتا میں خاموش ہو گیا. ہم گھر آ گئے. میں پریشان تھا کہ میں اپنی والدہ کو بتاؤں کہ اس کا کوئی ذہنی مرض ہے یا اس پہ جن ہے، جو بھی سایہ تو وہ تو بہت پریشان ہوں گے. کہتا میں اپنے گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا. کہتا جی وہ دن گزر گئے، کچھ دن بالکل ٹھیک رہی. دراصل وہ اس سارے بیہیویئر کے بعد بھول جاتی تھی کہ اس نے کیا تھا. کہتا کچھ دن کے بعد میں سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیگم صاحبہ نہیں ہے. تو میں نے امی سے پوچھا تو اس نے کہا جی اس نے اپنے ابا کو فون کیا تھا، اس کا باپ آ کے، اس کی والدہ آ کے لے گئے اس کو. تو اچھا ہے، ذرا اس کا وہاں دل لگا رہے گا. بچیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد گھر 2-4-10 دفعہ جائیں آئیں نا تو ذرا ان کو تسلی ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو کہتا میں خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں. کہتا کچھ دن گزرے تو میں نے پھر اس کو اس حالت میں دیکھا کہ کمرے میں آیا ہوں تو اس نے ایک دم سے چیخیں مارنی شروع کر دی. کہتی چلے جاؤ، تم شیطان ہو، مجھے تمہاری آنکھوں میں شیطان نظر آ رہا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چلے جاؤ. مجھے کہہ رہی تھی. کہتا میں نے بڑی مشکل سے کو چپ کرایا کہ میرے والدین اگر سنیں گے ان تک بات جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. کہتا یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے. سلیم کہتا ہے افتخار بھائی میری حد الوسع کوشش تھی کہ میری ماں تک یہ بات نہ پہنچے کہ میری بیوی کی ذہنی سطح کیا ہے. کہتا جی کچھ دن گزرے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے. میں اس کو شاپنگ کرانے لے گیا اور اس نے جو لیا میں نے اس کو شاپنگ کروا دی. حالانکہ میری بڑی ضروری میٹنگ تھی. میں واپس آیا، اس کو میں نے چھوڑا اور میں نے کہا یار آپ اب ریسٹ کرو، میں اب ایک میٹنگ کرنے جا رہا ہوں. کہتا میں چلا گیا. شام کو میں آیا ہوں، کہہ رہا افتخار بھائی وہ سارے کپڑے جو خرید کے لائی تھی وہ اس نے کاٹ رکھے تھے کینچی سے اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ شیطان کے کپڑے تھے جو میں نے کاٹ دیے اور اگر میں یہ پہنتی تو میں یہ مر جاتی. کہتی اب میں نے وہ سارے کپڑے سمیٹنے کے بعد میں نے اس کو چھپا دیا. اب رات کے کھانے پہ امی کہیں تم کیا شاپنگ کر کے یہ دکھاؤ، تو ہم کہاں سے دکھائیں، وہ تو کپڑے کاٹ چکی ہے. کہتا جی وہ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہیں سے درزی کو دے آئے تھے، جب سل کے آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا.
کہتے جی اسی رات کو ہم سوئے ہیں اور تقریباً کوئی کہتا 1 بجے کے قریب کہتا ایک دم سے میری آنکھ کھلی ہے اس کے شور سے. یہ سامنے شیشے کو دیکھ کے چیخ رہی تھی سنگار میں اس کے اندر چیزیں. اس نے ڈرائر مارا, پیپر ویٹ مارا, ایشٹرے مارا, اس نے اس کو توڑ دیا. اور اتنی دیر میں والدین کو میرے پتہ لگ گیا, میرے ماں باپ آئے ہیں, انہوں نے دروازہ کھٹکایا, میں نے کھولا تو اس کی یہ حالت دیکھی. انہوں نے کہ یہ کیا ہے, اس کو ٹھنڈا کیا, اس کو ریلیکس کیا, چیخیں مارتی رہی. اس کے بعد ایک دم سے سو گئی. کہتے سو گئی, میں اور اماں صبح تک جاگتے رہے. فجر کی نماز پڑھ کے ہم سوئے اور راز کھل چکا تھا. امی کو پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے. اگلے دن جب ہم اٹھے ہیں تو یہ اس سے پہلے سارے گھر کا کام کر چکی تھی اور کپڑے دھو چکی تھی. اس نے سارا کام کر لیا تھا. اور جب ہم اٹھے اسے ناشتہ دیا. ناشتہ دینے کے بعد اس نے کہا امی کو کہ میں نے والدین کو بلایا, میں اپنے ماں کے گھر جا رہی ہوں. کہتی اس نے پوچھا نہیں کہ میں نے جانا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے والدین آ گئے اور وہ اس کو آ کر لے گئے. کہتے اب ہم اس کے والدین سے بھی بات نہ کریں کہ بھائی تم نے یہ کیا ظلم کمایا ہے, اگر تمہاری لڑکی کا دماغ ٹھیک نہیں تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا. تو میں اور میری اماں خالہ جو تھیں رقیہ کے گھر چلے گئے اور ہم نے ان سے جا کے شکوہ کیا کہ دیکھیں اقرا کی یہ حالت ہے ذہنی اور آپ کو شاید پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو اس نے کہا نہیں مجھے پتا تھا, پہلی طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا پھر تم نے ہمارے ساتھ کیوں ظلم کمایا. تو خالہ رقیہ کا کہنا یہ تھا کہ دراصل میرا یہ خیال تھا کیونکہ اس گھر کے اندر 2 دیورانیاں ہیں, 3 جٹھانیاں ہیں, 2 نندیں بھی رہتی ہیں, وہاں ان کے جھگڑے ہوتے تھے. تو شاید مجھے لگا کہ یہ اس لیے وہاں سیٹل نہیں ہوئی. اور تمہارے گھر میں کیونکہ نہ کوئی نند ہے نہ کوئی بھاوج ہے, تم اکلوتے ہو, تو میرا خیال تھا کہ غریب کی بچی بس جائے گی, اس کا گھر بس جائے گا. کہتا خالہ رقیہ کی نیت بھی بری نہیں تھی. ہم وہاں سے واپس آ گئے. اب بیگم صاحبہ گئی نہیں, 1 ہفتہ ہو گیا, نہ میں نے فون کیا نہ بیگم نے فون کیا. اور ہم اس پریشانی میں تھے. پھر میں نے اپنی امی کو سمجھایا, میں نے کہا اماں یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا, شادی کے بعد مجھے 1 ہفتہ لگا کہ میں اس کو رکھوں گا اور ہم یہ رشتہ نبھائیں گے. میرے والدین صلح جو لوگ ہیں, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اس کو لے آؤ. تو کہتا جی میں چلا گیا. جب میں داخل ہوں گھر کے اندر تو بڑے اچھے طریقے سے سارے ملے اور اس نے خود ہی آ کے کہا چلیں. تو میں کہا چلو, کوئی بات نہیں میں نے کی کہ 1 ہفتہ تم نے رابطہ نہیں کیا, نہ اس نے مجھے کہا 1 ہفتہ تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. واپس آ گئی. جب وہ نارمل ہوتی تھی بڑی اچھی ہوتی تھی, بڑی رومانٹک ہوتی تھی, بڑے پیار سے بات کرتی تھی, بڑی کیئرنگ ہوتی تھی. کہتا جی کچھ دن گزر گئے اور اس نے اگلے آنے والے 3 ماہ کے اندر یہ کیا کہ یہ جب مرضی رکشہ پکڑتی تھی چلی جاتی تھی اپنے گھر, اور جب مرضی اپنے بھائی کو یا والدین کو بلاتی تھی اپنے گھر چلی جاتی تھی. میں اور میری ماں یہ طے کر چکے تھے کہ یہ ایسا کرے گی اور ہمیں اسے برداشت کرنا ہے. کہتے یہ سلسلہ جاری تھا. ایک دن محترمہ میرے ساتھ گئی ہیں, ہم ڈنر پہ گئے. ڈنر کے بعد اس نے کچھ شاپنگ کی. شاپنگ کرنے کے بعد ہم جب واپس آ رہے ہیں تو کہتا میں گاڑی پارک کر رہا تھا, گھر کے آگے اتری ہے اور اس نے ایک دم سے کچھ لڑکوں کو دیکھا اور ان کو دیکھ کے چیخنا شروع کر دیا, تم شیطان ہو, تمہاری آنکھوں میں شیطان ہے, میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی, تم مجھ پہ حملہ کر دو گے. اور اس نے ان لڑکوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اینٹیں ماری, لڑکے بھاگ گئے, پیچھے ہو گئے. میں نے سارا محلہ کھڑا ہو گیا, میں اس کو گھسیٹ رہا ہوں اندر, چلو یہ نہیں جا رہی. تو میں نے پھر اس سے میں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو گھسیٹ کے میں گھر کے اندر لے آیا. سلیم کہتا ہے میرے اس روکنے, اس گھسیٹنے, چپ کرانے کے, گھر میں لانے کے عمل کو میری بیوی نے تعبیر کیا کہ تم نے میرا گلا گھوٹنے کی کوشش کی, تم نے مجھے مارنا چاہا. اور اس نے اپنے والدین کو کال کی اور اپنے ان کے گھر چلی گئی. کہتا میں اور میری ماں اپنے سسرال گئے, ان سے جا کے بات کی, ان کو بتایا کہ دیکھیں اس طرح سے تمہاری بچی نے ہماری زندگی عذاب کر رکھی ہے, اور جب تمہیں پتہ تھا کہ اس کی ذہنی حالت یہ ہے تو پہلے اس کا علاج کراتے. تو ان کے والدین نے بڑا شرمندگی سے کہا جی کہ ہم شرمندہ ہیں, ہمیں آپ کو بتانا چاہیے تھا, خالہ رقیہ نے ہمیں منع کر دیا تھا, لیکن ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں, آپ بے فکر رہیں. تو کہتا جی میں نے اس سے کہا مجھے ڈاکٹر ملوائے ہیں, میری بیوی ہے, میں علاج کرواؤں گا, آپ پریشان نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے اس کو 3 مہینے رکھا.
اور 3 مہینے نہیں آنے دیا. میں اس پر بھی خاموش رہا. پھر ایک دن میں گھر میں داخل ہوا ہوں اور کپڑے استری کر رہا تھا, اپنے پیچھے سے آ گئی, خود ہی آ گئی. تو میں نے کہا تمہارا علاج ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ دوائیاں ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی ہیں, اب میں آپ کے پاس رہوں گی. کہتا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, نہ میں لڑا. مجھے پتا تھا کہ یہ پیشنٹ ہے اور مجھے اس کو پیشنٹ کی طرح ڈیل کرنا تھا. دوستو, سلیم اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا تھا صرف اس لیے کہ اس کو پیشنٹ سمجھتا تھا, اس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا, چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. ورنہ اس کے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا کہ اس کو ڈائیورس کر دیتا. لیکن سلیم کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت بھی ہو گئی تھی. کہتا ہے ایک دن میں صبح سو کے اٹھا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو میں نے دیکھا بستر پہ نہیں تھی. کہتا میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ یار ہوا کیا ہے, کہاں چلی گئی. کہتا واش روم دیکھا خالی, پورا گھر چھان لیا, خالی تھا. میں نے جا کے اماں کو اٹھایا. میں نے کہا جی اماں وہ اقرا گھر پہ نہیں ہے. تو میری والدہ نے کہا وہ ہو سکتا ہے کہ رات کو کسی پہر بھائی کو فون کیا ہو, گھر چلی گئی ہو, تو جا ان کے گھر جا کے دیکھ. کہتا اب میں ان کو فون اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے تو بلا کے جاتی تھی نا کہ میں جا رہی ہوں, بس آرڈر کر دیا. اب اچانک سے غائب ہو گئی ہے. تو کہتا میں نے پھر یہ کیا کہ بازار سے ناشتہ لیا. ناشتہ لے کے میں نے کہا میں وہاں جا کے دیکھوں گا کہ وہاں ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ گھر میں کہتا جی کوئی سامان, پہلے تو ہوتا نا بیگ لے کے جاتی تھی, تو کوئی بیگ بھی نہیں لے کر گئی ہوئی تھی. تو میں یہ کیسے تسلیم کر لیتا کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے. سارا سامان, جوتیاں, ہر چیز وہیں پڑی ہوئی تھی اس کی. حتیٰ کہ وہ جو بڑے شوق سے جوتی پہنتی وہ بھی وہیں بیڈ کے پاس پڑی ہوئی تھی. کہتا میں نے ناشتہ لیا, ناشتہ لے کے میں سسرال چلا گیا. انہوں نے بڑے اتفاق سے مجھے بٹھایا, بات چیت ہوتی رہی. ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو میری ساس نے کہا کہ اقرا کو نہیں لے کر آئے, اقرا ٹھیک ہے. تب وہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ یار اقرا ان کے گھر میں نہیں ہے, تو کہاں گئی. اب میرے کہتا ہاتھ پیر پھول گئے, یہ تو پولیس کیس کروا دیں گے, ان کی بچی اگر غائب ہو گئی. کہتا میں نے اوکے سوکے کھانا کھایا, ناشتہ کیا, وہاں سے نکلا. اب میں اقرا کا نمبر ملا رہا ہوں, اقرا کا نمبر جو ہے وہ بن جا رہا ہے. کہتا میں سارا دن پاگلوں کی طرح میں نے اپنے کچھ علاقے کے گھر اور کچھ رشتہ داروں کے گھر طریقے سے جا کے چیک کیا کہ اقرا وہاں تو نہیں ہے. اقرا وہاں نہیں تھی. کہتا الٹیمیٹلی میں تنگ آ گیا. تنگ آنے کے بعد میں تھانے گیا. تھانے جا کے میں نے ایک درخواست لکھی رات کو, اور درخواست لکھی کہ اسی طرح میری بیوی غائب ہے اور اس کی ذہنی حالت یہ ہے, تو میری خدارہ میری بیوی کو تلاش کیا جائے. مجھے شک ہے کہ کسی نے میری بیوی کو اغوا نہ کر لیا ہو یا وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو. سلیم کہتا ہے کہ افتخار بھائی تھانے دار نے بڑے مشکوک انداز میں میرے ساتھ تفتیش بھی کی, مجھ سے پوچھا بہت کچھ, اور اس کے بعد مجھے کہا کہ ابھی ہم پرچہ نہیں دیں گے, ابھی آپ جائیں رشتہ داروں کی اور اس کی سہیلیوں کی تلاش کریں, تو کل آئیے گا. کہتا میں اس مصیبت میں پڑ گیا کہ خدا نہ کرے اگر یہ غائب ہو گئی ہے, اس کو کچھ ہو گیا تو میں اور میرے گھر والے عذاب میں آ جائیں گے. کہتا میں گھر آیا, میری ماں پریشان تھی, انہوں نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا جی نہیں ملی, وہ تو کہیں بھی نہیں ہے, اور میں تھانے درخواست دے آیا. کہتا مما نے لا کے رات کا کھانا رکھا, ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا. تو جی وہ ایک دم دیکھ کر سیڑھیاں اتر کے آ رہی ہے اور سر پکڑ رکھا ہے, اور آ کے سب کو سلام کیا اور آ کے بیٹھ گئی. تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا اقرا تم کہاں تھی. کہتی وہ اوپر ممٹی والے کمرے پہ, مطلب سب سے اوپر تیسری منزل پہ ایک ممٹی تھی, ایک کمرہ تھا, وہ ایک گندم اور اس طرح کا سامان رکھنے کے لیے بنا رکھا تھا, لیکن انہوں نے ذرا اس کو بہتر کنڈیشن میں رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تم ممٹی میں کیا کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی میں نے کل دوائی کھائی ہے, تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ جو دوائی لکھ کے دی تھی. اب ہوا دراصل یہ تھا وہ دوائی 2 دفعہ کھا گئی, بھول گئی تھی کہ ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کھائی ہے. اس میں کہیں کو نیند کا سلسلہ تھا, یہ کپڑے پھیلانے کے لیے اوپر گئی اور وہ جا کے وہیں سو گئی. کہتی ہے ابھی آنکھ کھلی تو میں نیچے آئی. کہتا میں جلدی سے تھانے گیا تھا, بیگم کو بھی ساتھ لے گیا. خیر تھانے دار نے بات مان لی اور اس نے واپس کر دی درخواست. کہتا میری مما مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کو چھوڑ دے, یہ کسی عذاب میں مبتلا کر دے گی, اس کو چھوڑ دے.
تو میں نے سوچا اس کو میں نے ساری باتیں جو مانتا ہوں میں تھوڑی سختی کر کے دیکھتا ہوں. تو کہتا ہے جی میں نے اس سے تھوڑا سا آرڈر کرنے شروع کیے, اتنے بجے اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اپنے ماں باپ کے گھر منہ اٹھا کے تم نہیں جاؤ گی, ہم گھر کو کسی طریقے سلیقے سے چلائیں گے. اور کہتا جی میں تھوڑے سے آرڈر کر کے میں چلا گیا. کہتا میں شام کو 5 بجے گھر واپس آیا ہوں تو یہ سو رہی تھی, میں نے اس کو سونے دیا. اماں سے میں نے کھانا لیا اور ہم روزمرہ کی گفتگو کرنے لگے. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور موبائل میں لگ گیا. کہتا 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے. کہتا جی میں نے کمرے میں گیا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے مطلب جھاگ تو نہیں کہیں گے لیکن رال ٹپک رہی تھی اور کافی جمع ہو چکی تھی. کہتا میں نے اس کو تھپکا, ہلایا, پانی کا چھٹا مارا, وہ نہیں جاگی. ایمبولینس بلائی, ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں جا کے پتہ چلا کہ اس کی غنودگی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گولیاں اوور ڈوز کی ہیں. پھر خیر اس کا معدہ واش کیا گیا, اس کو رات کو 12-1 بجے ہوش آیا اور اس نے خود پولیس کو, ڈاکٹروں کو بیان دیا کہ میں بہت ڈپریشن میں تھی اور میں نے نا 4 کے بنی 6 گولیاں کھا لی تھی. تو شکر ہے میری جان بچ گئی. ان کے گھر والوں نے کہا تم نے ہماری بیٹی کو ڈپریشن دیا. وہ اٹھا کے میری بیوی کو اپنے گھر لے گئے اور کوئی رابطہ نہیں رکھا. السلام علیکم جی. کہتا ہے میری اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا سلیم بہت ہو گیا, اب اس سے پیچھا چھڑوا لے. وہ لے گئے ہیں, اس کا سامان بھی بھیج دے اور 2 بول لکھ کے بھیج دے, یہ بسنے کے قابل نہیں ہے, یہ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گی. کہتا جی کہ اب میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا کسی بھی صورت. میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں اس کی زندگی اور مزید خراب نہیں ہونے دوں گا. میں اگر اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو اس کے نام 2 طلاقیں ہو جائیں گی اور ذہنی سطح جو اس کی ہے کہتا ہے وہ آپ کو میں نے بیان کر دی. تو میں اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں اقرا کے ساتھ. سلیم کہتا جی میں پھر گیا, میری امی میرے ساتھ نہیں گئی. انہوں نے کہا تو خود ہی جا. اپنے سسرال والوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی تم نے کیونکہ اس کو ڈانٹا تھا, تم نے اس کو ذہنی اذیت پہنچائی تھی, اس لیے اس نے یہ اٹیمپٹ کی ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. میں نے اسے کہا جی گھر کے معاملات کو سیدھا سیدھا چلانے کے لیے میں اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اور میں نے کوئی ایسی بہت سخت بات نہیں کی تھی, کچھ اصول مرتب کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. خیر جی کہتا جی میں نے معافی مانگی, اس کو منایا. اچھا وہ ایسی ہو گئی کہ کچھ ہوا ہی نہیں. کہتی چلیں گھر. کہتا میں اس کے وہاں سے بات کر رہا ہوں اور وہ خیر میں اس کو کہتا لے آیا گھر اپنے. میری اماں اس بات ہے بہت ناراض کہ تو اس کو پھر لے آیا. اور 15-20 دن 25 دن پھر صحیح گزر گئے اور بالکل ایسے ہو گئی جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے پہلے کبھی. اور کہتا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتی تھی تو بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا اب نارمل ہے, اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے. بہترین ٹریٹ کرتی تھی. اور پھر کہتا اس کو یہ کہ بات دیگرے 5-6 دن مسلسل بہت دورے پڑنے لگ گئے اور وہ چیخو پکار کرنے لگ گئی, چیزیں توڑنے لگ گئی, چلے جاؤ مار دوں گی, تمہاری آنکھوں میں شیطان ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے سسر کو بتایا, وہ آئے, صالح صاحب آئے, وہ اس کو لے گئے یہ کہہ کے کہ ہم جس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اس سے ہم اس کا علاج کروائیں گے. میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے اپنے اس ڈاکٹر سے ملوائیں جو اس کا علاج کروا رہا ہے, جو اس کا علاج کروا رہا ہے, نہیں جس سے آپ اس کا علاج کروا رہے ہیں. سلیم کہتا ہے جی میں اسے جا کے ملا. ڈاکٹر نے مجھ سے سارا پوچھا کہ تمہارے تعلق میں آنے کے بعد میں نے ساری چیزیں سچی بتا دیں. تو ڈاکٹر نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا کہ افتخار صاحب نہیں, سلیم صاحب دراصل آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 5-6 سال کی تھی تو کچھ ایسی یادیں ہیں اس کے اوپر, اس کے ذہن کے اوپر جو ثبت ہو چکی ہیں, ان کی وجہ سے یہ پاگل پنے کا شکار ہو جاتی ہے. دراصل اس کے والدین جو ہیں یہ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. اس کی اماں ہاتھ اٹھاتی تھی اس کے ابا پہ, اس کے ابا ہاتھ اٹھاتے تھے اس کی اماں پہ, اور یہ سارے سلسلے کے اندر پلتی رہی. اب اقرا کا کہنا یہ ہے کہ ایک دن میرے باپ نے, جب میں ان کی لڑائی کی وجہ سے بہت رو پڑی تھی, تو اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے نا اوپر والے پورشن سے کھڑکی میں سے لٹکا دیا تھا. ہم کرتے اکثر, چپ ہو رہا ہے کہ نہیں, پھینکوں نیچے گرا دوں. بچے کو ہم کھڑکی سے باہر پکڑ کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, یا
کئی بار دریاؤں کے پلوں کے اوپر سے ہم بچوں کو لٹکا دیتے کہ پھینک دوں، اور وہ بچہ چیختا تو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بچی کے ساتھ یہ کیا تھا اس کے باپ نے چپ کرانے کے لیے۔ اس دن کے بعد اس کے دماغ پہ اثر ہوا اور اب یہ باقاعدہ طور پر ذہنی مریضہ بن چکی ہے۔ کہتا اب صورتحال یہ افتخار بھائی کہ میری ماں کہتی ہے اس کو چھوڑ دے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا برا حال ہو جائے گا، اس کو کون بھی آئے گا، اور 2 طلاق کے کاغذ اٹھا کے جب یہ پھرے گی تو یہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ ذہنی مریضہ پہلے ہے اور شاید یہ زندگی ضائع ہو جائے۔ کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بتائیے کہ میری ماں کہتی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اور میری ماں نے ایک لڑکی بھی دیکھ لی ہے جو بہت پڑھی لکھی بھی ہے، اور وہ اس سارے معاملے کو جانتے ہیں اور رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا افتخار بھائی، مجھے نہ صرف اقرا سے محبت ہو گئی بلکہ ایز اے پیشنٹ بھی میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس کا علاج کروانا ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار دیکھو، میں تو خود صلہ رحمی سے رہنے کی بات کرتا ہوں، میں تو یہ کہوں گا اقرا کو مت چھوڑنا یار، بڑی اچھی بات کی، تم اس کو ایز اے پیشنٹ ڈیل کرو اور اللہ سے دعا کرو اور اس کا علاج کرو، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ دوسری بات جو سلیم نے کہی وہ میں گوش گزار کرتا ہوں، جس کے لیے ساری کہانی سنائی ہے، اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا مت کریں، اپنے بچوں کے سامنے مت لڑیں، محبت سے رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ ڈرامہ کریں کہ آپ بہت اچھے ماں باپ ہیں، نہیں، آپ رہیں پازیٹیو۔ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ایک صاحب کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ لڑنا ہوئے نا تو کمرے سے جا کے کنڈی لا کے لڑو، نہیں، یہ بھی غلط ہے مشورہ۔ آپ نے لڑنا ہی کیوں ہے؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ لڑائی کے لیے ہوتا ہے، جھگڑے کے لیے ہوتا ہے؟ تو خدارا ہماری نسل برباد ہو جاتی ہے، اور ایک بیٹی یا ایک بیٹا جب آگے جاتے ہیں تو کئی نسلیں برباد کر دیتے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، پنپے ہوں، جہاں پر ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیسا باپ ویسا بیٹا، اور بیٹی کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹی کو دیکھنا ہو نا کیسی ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لو۔ تو میں پھر ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، اس پبلک سروس میسیج کو سنیے کہ اس قوم کو اچھی مائیں اور اچھے باپ چاہیے، اس کے لیے ہمیں ان کو اچھے نوجوان بچے بچیاں دینی پڑیں گے، اس سے پہلے ہمیں اچھا ماں باپ بننا پڑے گا۔ جب اچھے ماں باپ ہوں گے تو وہ اولاد بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر اس طرح سے بچپن میں ان کے چھوٹے سے معصوم ذہن کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا اور وہ سوچوں سے اور ڈپریشن سے پچک گئے، تو پھر اقرا جیسی بچی ہوگی، اور پھر کوئی سلیم اس کو سنبھالتا نہیں پھر رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے ایسا ہو جو اس کو طلاق دے دے کہ چل اگے ہو، میں کیوں رکھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، تاکہ آپ کا بچہ محبت کرنا سیکھے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے نفرت کریں گے تو آپ کا بچہ بھی وہی سیکھے گا اور وہی نفرت پھیلائے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔